اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چاند گرہن میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں اور سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا آپ ہر مقصد کے لیے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ایسی پاور آ جاتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پاور آئے گی وہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس طرح مہربانی فرمائے گا۔ لیکن دوستو سورہ کوثر کی زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی اور ہر مقصد کے حل کے لیے آپ کس طرح کام کریں گے۔ اگر دوستو آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے جائز طریقے سے تو اس کے لیے آپ سورہ کوثر کی پہلے زکوٰۃ ادا کریں، اسی چاند گرہن میں یا کسی بھی گرہن میں آپ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد اپنا کام کریں۔ یا آپ نے کسی سے مکان لینا ہے، کسی سے شادی کرنی ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، محبت کی کرنی ہے، یا اس کے علاوہ کسی کی زبان بندی کرنی ہے، یا کسی کا قدم گناہ سے چھڑانا ہے، کسی کی غلط کاریوں پر بندش لگانی ہے، یا آپ نے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ہر مقصد کے حل کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں پاور آئے گی، اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ یوز کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا پڑے گی۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کی کہ آپ سورہ کوثر کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے، پھر آپ ہر کام کے لیے اپنے ہر مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے انتظار کرنا ہے کسی بھی گرہن کا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ 5 جون کو جو چاند گرہن آ رہا ہے اسی میں ہی آپ کریں، بلکہ سورج گرہن میں بھی کر سکتے ہیں، چاند گرہن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو شرط ہے کہ گرہن ہو، اس گرہن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ کوثر آپ نے دوستو پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گرہن میں آپ کسی پاک صاف جگہ کا انتخاب کر لیں، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے آپ نے کچھ صدقہ کچھ چیز جو پکا کر یا ویسے صدقہ کے طور پر آپ ادا کریں گے، بچوں میں تقسیم کر دیجئے کوئی صدقے کے طور پر، یا کسی غریب کو آپ صدقے کے طور پر کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب دوستو سورہ کوثر کی زکوٰۃ آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے کہ اول آخر درود تنجینا یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو 5 سورہ میں مل جائے گا۔ درود تنجینا یہ آپ نے 7 مرتبہ اول آخر درود شریف درود تنجینا یہ آپ نے اول آخر پڑھنا ہے، اور پھر سورہ کوثر 313 مرتبہ، درمیان میں سورہ کوثر 313 بار آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ اول آخر درود تنجینا یہ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوستو اس طرح پڑھ لیں گے کہ اول آخر درود تنجینا 7 مرتبہ، درمیان میں سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اب عامل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد 21 روز تک اس کی مدت پوری کرنی ہے۔ چاند گرہن سے لے کر آپ نے 313 مرتبہ چاند گرہن والے دن سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود تنجینا، اور پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 121 مرتبہ سورہ کوثر اسی طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر درود تنجینا 7 مرتبہ، درمیان میں 121 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پھر ڈیلی کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ دوستو آپ کے ورد میں یہ عمل رہے گا، جب آپ کے ہاتھ میں یہ عمل ہوگا تو آپ ہر جائز مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ چاند گرہن سے عمل سٹارٹ کریں، اور چاند گرہن والے دن آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 21 دن تک مسلسل اس کو پڑھتے رہیں، وہ 121 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ تو جب روزانہ آپ کے ورد میں یہ عمل آ جائے گا، اس کے بعد دوستو آپ نے ہر مشکل کے لیے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ دوستو کس طرح کریں گے؟ اگر آپ نے محبت کے لیے، جائز محبت کے لیے، یا جائز شادی کے لیے، یا
آپ نے کوئی کسی سے کام نکلوانا ہے تو اس جائز مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ کار سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ جائز طور پر شادی کرنا ہے، محبت کی کرنا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے کچھ چیزیں لینا ہوں گی جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک تالا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے پسند کی شادی کے لیے عمل کر رہے ہیں چاند گرہن میں، تو اگر آپ اس کے عامل پہلے سے بن گئے تو انشاءاللہ 13 منٹ سے 24 گھنٹے کے عمل سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ اگر عامل بن گئے سورہ کوثر کے عامل بننے کے بعد دوستو آپ نے عمل جب کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا عمل خطا نہیں جائے گا، آپ کا عمل بہت پاورفل رہے گا۔ تو آپ نے اگر محبت کا عمل کرنا ہے تو آپ کو ایک تالا چاہیے ہوگا جو بالکل نیا ہو۔ تالا بالکل نیا ہو، آپ نے ایک تالا بازار سے خریدنا ہے۔ یہ تالا میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپنے محبوب کا پہنا ہوا کپڑا بھی ہو، یعنی 2 چیزیں تو آپ کے لیے ضروری ہیں، ایک تالا اور دوسرا کپڑا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ضروری ہوں، یہ تالا اور آپ کے محبوب کا پہنا ہوا کپڑا، یوزیبل کپڑا، وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ عمل سورہ کوثر کا کامیاب رہے گا محبت کی شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، اور جہاں پہ آپ اچھے رشتے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ ان 2 چیزوں پر عمل کیسے ہوگا اور پھر آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوستو اگلا مرحلہ آپ کا شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جائز مقصد کے لیے کس طرح کرنا ہے۔ جب گرہن لگ جائے، مثلا یہ 5 جون کو گرہن آ رہا ہے اور 21 جون 2020 کو بھی گرہن آ رہا ہے، تو اگر آپ کو گرہن 5 جون والا ملا ہے یا 21 جون والا ملا ہے یا اس کے آگے کوئی اور آپ کو گرہن مل جاتا ہے، تو اس گرہن میں جب گرہن سٹارٹ ہو تو آپ دورانیہ اس کا ٹائم ٹیبل ہمارے چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا دورانیہ دیکھیے کہ کب سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کب بالکل صاف ہو رہا ہے، یعنی سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ یہ آپ اکلیپس کا دیکھ لیجئے کہ سولر اکلیپس یا لنر اکلیپس، سورج گرہن یا چاند گرہن کا سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ کہاں ہے، تو اس کا درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ باوضو بیٹھ جائیں گے۔ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوں اس کمرے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے والا تو کوئی نہ ہو، آپ باوضو بیٹھیں، خوشبو اپنے پاس لگا کے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس خوشبو نہیں تو کم از کم اگربتی ایک وہ اپنے پاس ضرور اس کی دھونی جلا کے رکھیں، تو اس دوران آپ کو خوشبو ملتی رہے گی، تو آپ نے اس خوشبو کا استعمال کر لیجئے۔ پھر جس کمرے میں بیٹھے ہوں اس کمرے میں آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تالا لینا ہے، اور تالا چابی والا تالا ہو جس کے ساتھ چابی بھی ہو، بغیر چابی کے تالا نہیں لینا، نیا تالا خریدیں اور اس کی چابی بھی ساتھ میں ہو۔ اس کے بعد دوستو تالا آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ تالا دوستو جب آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ آپ دوستو اس طرح اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ پہ تالا رکھیں۔ اب آپ کا عمل سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دوستو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کیونکہ آپ نے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے 313 مرتبہ گرہن کے دوران۔ پھر جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ نے اس عمل کا استعمال کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیں گے تو آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر دوستو اپنے اس طرح سیدھے ہاتھ میں رکھ کر آپ نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح آپ نے دوستو 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کو، اور اس کے بعد آپ نے ان الفاظ کو دہرانا ہے۔ اگر آپ پسند کی شادی کے لیے دہرا رہے ہیں، یعنی کسی کا نکاح اپنے ساتھ کروانے کے لیے آپ جائز طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان الفاظ کو دہرائیں گے جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بستم خواب
و خود فلاں بن فلاں فی حق فلاں بن فلاں جب تک نہ دیکھے چین نہ پائے۔ یہ دوستو آپ نے عبارت جو اردو کی عبارت ہے یہ لکھنی ہے بستم خواب خود فلاں بن فلاں۔ اگر فلاں بن فلاں لڑکی ہے یعنی فلاں کی جگہ لڑکے کا نام بن درمیان میں لگے گا اور آگے اس کی ماں کا نام۔ اگر لڑکی ہے تو فلاں کی جگہ لڑکی کا نام، درمیان میں بن کی جگہ بنت لگے گا اور آگے اس کی والدہ کا نام۔ فلاں بن فلاں یعنی لڑکے اور اس کی ماں کا نام، فلاں بنت فلاں لڑکی اور اس کی والدہ کا نام۔ یہ عبارت آپ نے دوستو کرنی ہے جب آپ کسی کو اپنے ساتھ شادی کے لیے رضامند کرنا چاہیں۔ تو اس کے دوران آپ نے دوستو کیا کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کی شراب چھڑوانی ہے تو آپ کہیں گے کہ اگر کسی کی عادت بد چھڑوانی ہے تو آپ کہیں گے بستم عادت شراب نوشی فلاں بن فلاں ترک شد۔ یہ عبارات آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان عبارات کو آپ یوز کر سکتے ہیں مختلف کاموں کے لیے۔ اگر محبت کے لیے تو بستم قلب فلاں بنت فلاں، آگے و محبت فلاں بن فلاں۔ اس کے آگے دوستو آپ کو جو کلمات نظر آ رہے ہیں عبارات یہ سکرین پر، اس کو آپ سکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھ کر جو بھی آپ کا مقصد ہے اس میں سے اپنے مقصد کی عبارت نکال کر آپ جو ہے اپنا عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں چونکہ محبت کا بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کے ساتھ پسند کی شادی کرنی ہے تو جب آپ دائیں ہاتھ پر اس طرح رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ سمیت یہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوستو آپ نے تالے کے اس سوراخ پر پھونک لگانی ہے۔ اس طرح پھونک لگائیں اور بسم اللہ شریف کر کے تالے کو اس طرح بند کر دیں۔ یہ دوستو تالے کو اس طرح بند کر دیں، یہ بند ہو گیا۔ اب دوسرا آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آپ کے پاس اپنے محبوب کا پہنا ہوا کپڑا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا مقصد کو ذہن میں بھرپور رکھیے، جو آپ کا تصور ہے، آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں حاضر رکھیے اور پختہ تصور کر لیجئے۔ پھر اس کپڑے کو، مطلوب کے کپڑے کو آپ نے تالے پر لپیٹنا شروع کر دینا ہے۔ اس طرح دوستو آپ لپیٹیں گے تالے کے اوپر، یہ کپڑے کو تالے کے اوپر اس طرح لپیٹ دیں تاکہ تالا بالکل جو ہے نظر نہ آئے۔ اس طرح آپ کپڑے کو تالے کے اوپر لپیٹ دیں۔ یہ دوستو جب آپ لپیٹ لیں گے اچھی طرح لپیٹ لیں تاکہ تالا کسی طرف سے نظر نہ آئے۔ تو تالے یہ چابی والا حصہ بھی بند کر دیں۔ تو آپ نے تالے کے اوپر اس طرح دھاگا لپیٹ دیں۔ اگر یہ کپڑا اس طرح گرفت نہ کرے تو اس کو دھاگے کے ساتھ اوپر سے بالکل بند کر دیں، تو یہ تالا اس طرح آپ کا بند ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ کا تالا اس طرح بند ہو جائے گا اور یہ تالا آپ نے اس کی چابی ہے وہ ضائع کر دینی ہے، چابی کہیں پہ گما دینی ہے۔ اور چابی گما دینے کے بعد آپ نے اس تالے کا کیا کرنا ہے، اس تالے کو آپ کسی ڈبے میں بند کریں، کسی ڈبے میں اس طرح رکھیں اور ڈبے میں بند کر کے آپ کہیں اندھیری جگہ پہ، جہاں پہ بالکل ویران جگہ ہو، آپ کے تالے کو کوئی اٹھائے نہ، وہاں پہ آپ ڈبے میں بند کر کے تالے کو اس اندھیری جگہ میں رکھ دیں۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ممکن نہیں تو آپ کسی قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اس جگہ پہ دفن کیا ہے، اس تالے کو آپ کسی قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عمل کرنے کے بعد، جب آپ نے یہ تالے والا عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ مٹھائی پر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس مٹھائی کو خود بھی کھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے یا اپنے احباب میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا صدقہ سن لیں کہ اس کا صدقہ کیا ہے عمل میں کامیابی کے لیے۔ آپ کو دوستو اس کا صدقہ دینا ہوگا تاکہ عمل میں کامیابی ہو۔ آپ نے 3 کلو چاول، یہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے، 3 کلو چاول، 3 کلو چینی کسی غریب کو دیں یا اس کے متبادل 300 روپے کسی کو خیرات کر دیں۔ یہ آپ کا صدقہ ہوگا آپ کے عمل میں کامیابی کے لیے۔
یعنی 300 روپے یا 3 کلو چاول اور 3 کلو چینی، یہ دو مٹیریل 6 کلو ہو جائیں گے، 3 کلو چاول اور 3 کلو چینی، یا اس کے متبادل 300 روپے کسی غریب کو خیرات کر دیں۔ انشاءاللہ مطلوب کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی، اور جس جگہ پہ آپ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، بفضل خدا میرے اس بتائے ہوئے عمل کے مطابق اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ اور دوستو یہ تالے کا عمل ہے، اس عمل کو آپ جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، نئی گرہن کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔